یقین کامل رکھنا کہ آج اس دنیا میں ایک چھوٹا سا موبائل جو کافر کا استدراج ہے، جو کافر کی ایجاد ہے، جو کافر نے اپنی عقل سمجھ سے اس طرح بنایا، اگر اس کا ایک بٹن یا ایک مطلوبہ نمبر دبایا جائے وہ پوری دنیا میں سے ڈھونڈ کر اس مطلوبہ بندے تک آواز پہنچا سکتا. تو اگر وہ اس سائنس، عقل اور اس فن میں ماہر ہو سکتا ہے تو جس نے یہ پوری کائنات بنائی اس کی کیا شان، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اور جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ان کی کیا شان ہے. آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ جنت ہے، تاکہ کوئی گواہ بن جائے. جنت پر ایمان رکھنا، جہنم پر ایمان رکھنا، اگر یہ ایمان میں ذرہ برابر ایک اتنا جو مٹی کا آخری ذرہ جسے خوردبین دیکھتی ہے اتنا بھی دل میں شک پیدا ہو جائے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ایمان لانا اور پھر ایمان ایسا لانا کہ ہم یہ ایمان اس صورت لاتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس کو ہمارے نبی پاک نے اپنی نگاہ سے دیکھا. یہ وہ جہنم ہے اس کا عذاب برحق گناہگاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے، اس لیے کہ اس کا مشاہدہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا. پھر وہ ارواح جو عالم ارواح سے انبیاء کی ہے، وہ عالم قبر ہے، وہ عالم ارواح ہے، وہ عالم برزخ ہے، جتنے عالم تھے اللہ تعالیٰ نے سب کا مشاہدہ محبوب پاک کی ذات کو کرایا. ان پر بھی ہمارا یقین بارک ہونا چاہیے. اگر میں رات یہی بات دوستوں کو محفل میں عرض کر رہا تھا، جنت کا ذکر آئے ہمارے دانت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب حوروں کا ذکر کرے گا، مولوی صاحب حور و قصور ملائکہ کی بات کرے گا. بزرگوں نے لکھا ہے جو جنت جہنم کا اللہ کی نشانیوں کا مذاق اٹھائے وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. جہنم کا ذکر آئے، کوئی کہے بھائی جھوٹ نہ بول، سود نہ کھا، زنا نہ کر، گناہ نہ کر، ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، صلہ رحمی پہ عمل کر، اگر نہیں کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا. اور جو کام جس سے روکا جا رہا باز آ جا، نہیں تو جہنم ہوگا، اس کی آگ ہوگی. وہ دانت نکال کر کے یہ مولوی ملاؤں کی بات ہے، فرمایا وہ بھی ایمان سے باہر باز آ. جنت کا ذکر آئے دل میں اس کی طلب اور تڑپ پیدا کر. جہنم کا ذکر آئے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر. انشاءاللہ جنت کی طلب کرنے والا اللہ قیامت کے دن اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کا یقین اس کو اس منزل تک لے گا. بھلے نیکیاں تھوڑی کیوں نہ، گناہ زیادہ ہی کیوں نہ، لیکن جس کے دل میں جنت کی طلب ہوگی، جنت کی حرص ہوگی، کوشش کرتا رہا لیکن اتنی نیکیاں کما نہ سکا، اللہ اس کو ضرور قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا. صرف اس کا یقین، ایمان اس کو اس مرتبے تک پہنچائے. اور جو جہنم کا مذاق اڑاتا رہا، اس کی نفی کرتا رہا، اسے مولوی ملا کی بات کہتا رہا، پیروں فقیروں کی بات کہتا رہا، اللہ قیامت کے دن اس کو ضرور بھی ضرور جہنم کا مشاہدہ کرا کے وہ جہنم میں داخل کر دے گا کہ یہ وہ جہنم کا جس کا انکار کرتا ہے، جس کے بارے میں میرے انبیاء ڈراتے رہے، میرے رسول ڈراتے رہے، میرا محبوب ڈراتا رہا، اللہ کے صالحین صادقین بندے ڈراتے رہے. اور آج تجھے یہ بات اللہ سچ ثابت کر کے دکھائے گا کہ یہ جہنم ایک حقیقت ہے اور بس اس جہنم میں تجھے ضرور داخل کیا جائے. جو اس سے توبہ کرے پناہ مانگے. انبیاء نے پناہ مانگی، انبیاء تو پاک ہیں، معصوم عن الخطا، انہوں نے پناہ مانگی، استغفار کیا. آپ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے روتے. ہماری ماں، پوری امت کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا نبی اللہ آپ تو پاک ہیں، اللہ نے آپ کو معراج عطا کی، جبریل چاکر بنایا، قرآن پاک آپ پر نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا و مافیا کی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائی، پھر آپ کی استغفار کرتے ہیں.
فرمایا اے عائشہ کیا میں شکر میں اللہ کا اس معنوں میں شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی، بس میں شکر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کرنا فقط گناہگار کے لیے نہیں ہے بلکہ استغفار تو نیکوں کی بھی تصدیق ہے۔ جتنا بندہ استغفار کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کا وہ مقرب ترین بندہ بنتا ہے۔ فرمایا اچھا اسی لیے تو استغفار کرتا ہوں، جن نعمتوں کا تو ذکر کرتی اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی اور میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی استغفار، رب کا خوف، ڈرنا فقط معراج اسی مقصد کے لیے عطا فرمائی۔ میرے محبوب آپ اس کا مشاہدہ کریں، جن نعمتوں پر اللہ جنت کو واجب کرتا جائیے اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائے، اور جن گناہوں پر اللہ جہنم کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے گڑھوں میں بندے کو ڈالتا ہے، اس سے اپنی امت کو ڈرائیں تاکہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشارت بھی دیں، نذارت بھی دیں، تاکہ اللہ آپ کی امت کو قیامت کے دن اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے، اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے اور جنت کی طلب اور تڑپ کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ان کو کامیاب اور کامیاب جو یہ مقصد نبی لے کر آئے اور اپنی امت تک اس کا حق پہنچائے، قربان جائے اس کی ذات پر درود نہ پڑے، اس کی شان بیان نہ کرے، اس کے ذکر اور تذکرے سے اپنے صبح و شام نہ مہکائیں،